اس لیے فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس، فرمایا تمہیں جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تمہاری خواہش ہو۔ اس لیے فرمایا یہ دنیا ہے، دنیا میں یہ خواہش کبھی مت کرو کہ تمہاری ہر خواہش پوری ہو، یہاں بادشاہوں کی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی، اور جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی خواہش انسان کی تشنا نہیں رہے گی، ہر خواہش جو چاہے گا انسان اسی وقت بغیر کسی سبب کے وہ چیز اس کو فراہم کر دی جائے گی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو، آنکھوں کو راحت ملے گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہا کرو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، فرمایا یہ ہے، اللہ پاک کہیں گے یہ ہے وہ جنت جو آج تمہیں وراثت میں ملی ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے نیک اعمال دنیا میں کیے تھے۔ جنت کو وراثت کہا کہ وراثت میں ملے گی۔ ایک جگہ آتا ہے اولئک هم الوارثون، اہل جنت جنت کے وارث ہوں گے۔ وارث انسان اس چیز کا ہوتا ہے جو ماں باپ سے ملتی ہے کوئی چیز، اس کا مطلب ہے جنت ہمارے باپ کی ہے اور ہماری ماں کی ہے، ورثے میں ملے گی نا۔ دنیا میں کوئی چیز آپ قیمتاً خریدیں، زمین خریدیں، قطعہ زمین خریدیں، تو اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں نے وراثت میں زمین خریدی ہے۔ وراثت میں پیسے نہیں لگاتا انسان، مفت چیز ملتی ہے ماں باپ سے۔ جس کو لوگ پیسے سے خریدتے ہیں وہ ذاتی ملکیت تو ہوتی ہے لیکن اس کو وراثت نہیں کہا جاتا۔ بارہا آپ دروس قرآن میں سن چکے ہیں کہ انسان اصل میں اس دنیا کا باشندہ نہیں ہے، انسان کا اصل وطن اصلی جنت۔ ہم جنتی ہیں، ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا تھا، پھر ان کو زمین پر بھیجا اور ہم سب زمین میں پیدا ہوئے۔ تو اب جو لوگ دنیا میں آ کر رب چاہی زندگی گزاریں گے، اللہ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی گزاریں گے، مرنے کے بعد وہ لوگ پھر واپس جنت میں جائیں گے۔ تو جو جنت ان کو ملے گی تو یہ تو ان کے باپ آدم کی ہے، ان کی ماں حوا کی ہے۔ اس لیے فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اللہ کہیں گے یہ ہے وہ جنت جو آج ہم نے تمہیں وراثت میں دی، یہ تو تمہارے باپ آدم اور ماں حوا کی جنت ہے، ہم نے ان کو یہاں پیدا کیا تھا، یہ تو تمہارا اصلی وطن ہے، آبائی وطن ہے۔ دنیا میں کوئی انسان اپنے باپ دادوں کی وراثت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، تو بندہ مومن بھی ہمیشہ جنت کی جستجو میں رہتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے باپ دادوں کی جگہ اور ہمارا وطن اصلی ہے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہے وہ جنت جو تمہیں ورثے میں ملی ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال کے بدلے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ پھل ہیں، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے رہو گے۔ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں قرآن اہل جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں اہل جہنم کا ذکر بھی کرتا ہے۔ جب قرآن جنت کی نعمتوں کو بیان کرتا ہے تو جہنم کے عذابوں کا ذکر وہاں ضرور کرتا ہے، اس لیے آگے فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان، اللہ کے مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جیسے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہیں گے، اسی طرح اللہ کے مجرم ہمیشہ جہنم کے عذابوں میں رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، کبھی جہنم کے عذاب میں ہلکا نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ وہم فیہ مبلسون، اور وہ جہنم کے عذاب میں نا امید اور مایوس ہو کر پڑے ہوں گے۔ وما ظلمناہم، اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کو ناحق جہنم میں نہیں ڈالا، ولیکن کانوا ھم الظالمین، مگر یہ خود ظالم تھے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے یہ جہنم میں پہنچے ہیں۔ جہنم کا داروغہ ہوگا، جہنم کا انچارج، جیسا کہ جیلر ہوتا ہے دنیا میں جیل کا انچارج، ایسے جہنم کا داروغہ ہوگا، اس کا نام ہوگا مالک۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں انسان موت سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، کوئی بھی موت کو نہیں چاہتا، نہ مومن چاہتا ہے نہ کافر چاہتا ہے،
آخرت میں جب لوگ جہنم میں عذاب میں جلیں گے، طرح طرح کے ہولناک عذابوں کا شکار ہوں گے، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں موت، مانگیں گے اللہ سے موت، لیکن موت نہیں۔ دنیا میں لوگ بچنا چاہتے ہیں موت سے تو بچ نہیں سکتے، وہاں مرنا چاہیں گے تو مر نہیں۔ تو وہ داروغہ جہنم سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مالک، پکاریں گے جہنم والے، اے مالک، اللہ سے ہمارے لیے دعا کر، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تاکہ ہمارا رب ہمارا معاملہ تمام کر، ہمیں مار دے، ہمیں موت آئے۔ مانگیں گے داروغہ جہنم سے، مالک سے درخواست کریں گے کہ تو اللہ سے دعا کر ہمارے لیے کہ ہمیں موت آ جائے۔ قال انکم ماکثون، داروغہ جہنم کہے گا نہیں نہیں نہیں، تمہیں موت نہیں آئے، تم ہمیشہ اسی طرح عذاب میں جلتے رہو گے، مصیبتوں میں رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی۔ موت تو دنیا میں آتی تھی، اب تو موت خود مر گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آخرت کے دن اللہ پاک تمام انسانوں کے سامنے موت کو ایک جانور کی شکل میں لائیں گے اور اس کو ذبح کریں گے اور اعلان کر دیا جائے گا موت کو موت آ گئی، موت مر گئی۔ جنت والے خوش ہوں گے کہ اب تو ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ موت ہی مر گئی، اور جہنم والے یہ اعلان سن کر پریشان، اوہ موت مر گئی ہے تو اب تو موت بھی نہیں آئے گی۔ دیکھو نا، دنیا میں لوگ تھوڑی تھوڑی تکلیفوں کی وجہ سے خودکشی کر لیتے، اللہ اکبر، جہنم کے کتنے خوفناک عذاب ہوں گے، تو وہاں تو نہ خود مر سکیں گے، نہ خودکشی کر سکیں گے، نہ خدا مارے گا، تو کتنا برا حال ہوگا لوگوں کا۔ اب آپ دیکھو، پھر بھی بات کرتا ہوں، کیسے اللہ اور اس کے نبی نے ایک ایک بات جنت جہنم تک بتا دی۔ پھر لوگ کہتے ہیں جان بڑا میٹھا تگلا، کس خدا پہ اور اس کے نبی پر تہمت اور الزام نہیں لگانا چاہیے۔ قرآن میں آؤ، تمہیں سب کچھ اللہ نے بتا دیا ہے، اور بتایا اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو اس برے انجام سے ہر انسان بچا سکے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ دے۔